مسافر کا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ حالت سفر میں بندہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن مریض میں تو یہ تھا یا تو بعض اوقات بندہ قضائی دیتا ہے یا فدیہ، لیکن حالت سفر میں چھوڑا گیا روزہ اس کی بعد میں خود قضائی دینی ہے، اس کا فدیہ نہیں ہے۔ اگرچہ ایک بندہ روزانہ ہی سفر میں رہتا ہے، وہ روزانہ ہی روزہ چھوڑ سکتا ہے، حتیٰ کہ ڈرائیور جو ہوتے ہی مسافر ہیں وہ بھی رمضان کے روزے چھوڑ سکتے ہیں، لیکن بعد میں اپنے روزے خود رکھنے ہیں، یہ نہیں کہ وہ فدیہ دے دے۔ فدیہ مسافر پر نہیں ہے، فدیہ بیمار پر ہے، اور وہ بھی اگر دائمی بیمار ہو تو مسافر بندہ اپنے روزے کی بعد میں قضائی دے گا۔ مسافر کس کو کہتے ہیں؟ عرف عام میں جس کو ہم سفر کہتے ہیں، یا پھر وہ مسافت کہ جس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز قصر ہو سکتی ہے، اس مسافت پہ آدمی اپنا روزہ بھی چھوڑ سکتا ہے۔ وہ مسافت کتنی ہے؟ حدیث کے اندر ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 فرسخ کہا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 فرسخ جو ہاشمی 9 میل بنتے ہیں، ہمارے برطانوی 13.5 میل بنتے ہیں، اور کلومیٹر کے حساب سے 22 کلومیٹر یہ سفر ہے۔ تو 22 کلومیٹر اگر بندے کا سفر ہو تو بندہ اپنا روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ بہرحال یہ رخصت ہے، بندے کا سفر پیدل ہو، گاڑی پہ ہو، ہوائی جہاز پہ ہو، اچھی گاڑی پہ ہو، ہلکی گاڑی پہ ہو، تھکا ہوا ہو، نہ تھکا ہوا ہو، رخصت ہے۔ جس رب نے دی ہے اس رب کو پتہ تھا گاڑیاں بھی آنی ہے، آرام دہ گاڑیاں بھی آنی ہے، لیکن اس رب نے سہولت دی ہے تو بندہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اگر چھوڑنا چاہے۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی آج کے زمانے میں سفر مشکل نہیں رہا، مشکل ہو نہ ہو رخصت ہے۔ اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت یا صحابہ کرام کا زمانہ دیکھیں تو اس کی 4 مختلف صورتیں بنتی ہیں۔ دوران سفر روزہ چھوڑنا جائز بھی ہے، دوران سفر بعض حالتوں میں روزہ چھوڑنا بہتر ہے، بعض حالتوں میں روزہ چھوڑنا واجب ہے، اور بعض مشکل حالت میں روزہ رکھ بھی سکتے ہیں۔ پہلی صورت ہے جائز۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین فرماتے ہیں، انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر کرتے، ہم میں سے بعض نے روزہ رکھا ہوتا، بعض نے روزہ چھوڑا ہوتا، لیکن یہاں اہم بات یہ ہے کہ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جنہوں نے روزہ رکھا ہوتا تھا، جنہوں نے روزہ چھوڑا ہوتا تھا ان کو ملامت نہیں کرتے تھے، اور میں نے رکھ لیا تو نے کیوں نہیں رکھا، انہیں آر نہیں دلاتے تھے، جس کی مرضی روزہ رکھ لے، جس کی مرضی روزہ چھوڑ دے۔ تو عام حالت میں آپ سفر پہ جاتے ہیں، آپ کی مرضی روزہ رکھنا ہے رکھ لیں، اگر آپ روزہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو چھوڑ دیں، کوئی کسی کو آر نہ دلائے۔ ایک گاڑی میں بیٹھا شخص ایک روزہ رکھ لے، ایک چھوڑ سکتا ہے تو چھوڑ دے، یہ عام حالت ہے۔ بعض حالتوں میں روزہ چھوڑنا بہتر ہوتا ہے، سفر لمبا ہو، مسلسل سفر ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم ایک غزوے پہ جا رہے تھے تو بعض لوگوں نے روزہ رکھا، بعض لوگوں نے روزہ نہ رکھا۔ شام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنہوں نے روزہ نہیں رکھا انہوں نے اجر زیادہ کما لیا، جنہوں نے روزہ نہیں رکھا انہوں نے روزہ رکھنے والوں سے اجر زیادہ کما لیا۔ اب یہاں کیا تھا؟ سفر تھا جنگ کا، لمبا سفر تھا، اب جنہوں نے روزہ رکھا تھا ان سے صحیح کام نہیں ہو رہا تھا، اور جنہوں نے چھوڑا تھا وہ طاقتور تھے اور انہوں نے سارا کام کیا، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا روزہ چھوڑنے والے زیادہ اجر کما گئے۔ تو مشکل سفر ہو تو روزہ چھوڑنا بہتر ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور صحابی تھا، سفر کے دوران اسے روزہ بہت لگا ہوا، گرمی کی شدت تھی، وہ چند لوگوں نے اس کے اوپر کپڑا کیا ہوا، اسے سایہ دیا ہوا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا اسے کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا یہ روزے دار ہے۔ فرمایا اس حالت میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے، یہ آپ علیہ السلام کا جملہ تھا، اتنی مشکل میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے تو روزہ چھوڑ دیں۔ یہ دوسری صورت ہو گئی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر حالت جنگ ہو تو روزہ چھوڑنا واجب ہوتا ہے۔ فتح مکہ کے موقع پہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا تھا، فرمایا روزہ چھوڑ دو،
تمہاری ابھی دشمن کے ساتھ لڑائی ہو سکتی ہے، تو آپ نے حکم دے کر روزہ چھڑوایا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک غزوے پہ صحابہ کرام تھے، روزہ رکھا ہوا تھا، لیکن لوگوں نے شکایت کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگ پریشان ہیں، حالانکہ صحابہ بیان کرتے ہیں عصر کے بعد کا وقت تھا، عصر کے بعد کا وقت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی کا پیالہ پکڑا، سب کو دکھایا اور پی لیا۔ اب بعض لوگوں نے کہا جی تھوڑا سا ٹائم رہ گیا، ہم تو رکھ لیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں افطار کر رہا ہوں، تم رکھ رہے ہو، تم مجھ سے بڑھ کے ہو۔ آپ نے ان کو ڈانٹا۔ اگر مشکل حالت ہو، جنگ ہو رہی ہو، تو اس وقت روزہ چھوڑنا واجب ہوتا ہے، اس وقت روزہ چھوڑ دینا چاہیے۔ ہاں البتہ ہمیں حدیث سے یہ مسئلہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک دفعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشکل حالت میں روزہ رکھا بھی تھا۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ایک سفر میں تھے، گرمی اتنی شدت تھی، اتنی شدت، لوگوں نے اپنے سروں کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے تھے، اتنی شدت کی گرمی، اور 2 لوگوں پر روزہ تھا، ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اور ایک عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کا، 2 کے علاوہ سب نے چھوڑا ہوا تھا۔ تو یہ مختلف حالتیں ہوتی ہیں، سفر لمبا ہو روزہ چھوڑنا بہتر ہوتا ہے، عام سفر ہو رکھنا ہے رکھ لے، چھوڑنا ہے چھوڑ دے، لیکن بعد میں اس کی قضائی دے گا۔ اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ بندے نے سفر تو لمبا کرنا ہے، لیکن کب جا کے اپنا روزہ چھوڑے؟ تو صحابہ کرام کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، ایک تابعی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں صحابی کے ساتھ سفر میں نکلا، بحری کشتی کا ہمارا سفر تھا، تو روزہ ہم نے رکھا ہوا تھا، جب وہ کشتی پہ بیٹھے تھوڑا سا آگے گئے نا، تو انہوں نے کہا لاؤ بھی کھانے کی چیزیں لاؤ۔ تو تابعی کہتے ہیں، جبیر کہتے ہیں کہ میں نے کہا صحابی سے ابھی تو ہمارا علاقہ ہمیں نظر آ رہا ہے، تو انہوں نے کہا ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایسا ہی کرتے تھے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے لمبا سفر کرنا ہے مثال کے طور پر، تو اپنے شہر کی حدود سے باہر نکل کر اگر آپ چاہیں تو اپنا روزہ چھوڑ سکتے ہیں، آپ مسافر ہیں اور آپ اپنا روزہ جو ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں۔ یہاں پہ رک کر ایک بڑی اہم بات وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں عموماً کیا ہوتا ہے، ایک بندے نے نیت کی ہے آج 7 بجے 8 بجے 9 بجے 10 بجے میں نے سفر پہ جانا ہے، اب وہ بندہ کیا کرتا ہے صبح روزہ رکھتا ہی نہیں ہے، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ دیکھیں ابھی وہ یہاں بیٹھا ہوا ہے، مقیم ہے، اس پر روزہ واجب ہے، وہ چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا وہ سفر پہ جا ہی نہ؟ جس کام کے لیے جانا تھا وہ کام ہی ہو گیا، جس گاڑی پہ جانا تھا گاڑی چلے گی، اب اس نے روزہ چھوڑ دیا، جان بوجھ کے چھوڑا ہے، اور جان بوجھ کے روزہ چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے، پیچھے ہم پڑھا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے، آپ نے جب بھی سفر پہ جانا ہے آپ صبح روزہ رکھیں گے، اگر آپ نے کنفرم جانا ہے پھر بھی آپ روزہ رکھیں گے، صبح سحری کریں گے روزہ رکھیں گے، ہاں آپ سفر پہ چلے گئے، آپ پر رخصت آ گئی ہے، آپ روزہ چھوڑ دیں، لیکن صبح رکھنا ہی نہ، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو صبح بندہ روزہ رکھے، اور اگر سفر پہ چلا جاتا ہے تو روزہ چھوڑ دے، اگر نہیں جاتا تو اپنا روزہ جو ہے وہ پورا کرے گا۔ تو یہاں پہ جس طرح میں نے شروع میں بات کی، ڈرائیور حضرات وہ بھی اپنا روزہ چھوڑ سکتے ہیں اگر وہ چاہیں تو، لیکن بعد میں اپنے روزے رکھنے ہوں گے۔ لیکن مزدور بندہ، شریعت اسلامیہ میں 2 ہیں، بیمار اور مسافر، مزدور کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، تو اپنے کام کو خود مینج کرے، کام تھوڑا کر لے، شام کو کر لے، لیکن اگر مجبوری ہے کام بھی کرنا ہے، کام کرے، صبر کرے، اللہ تعالیٰ اسے اجر دے گا۔ تو مزدوری اجر نہیں ہے، عذر ہے، مسافت، سفر اور بیمار بندہ، مسافر بندہ اپنا روزہ اگر چھوڑنا چاہے تو چھوڑ سکتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔